لیکن آئیے مسلمانوں، آج لوگ سمجھا کرتے ہیں کہ ہم نبی کا ذکر کر رہے ہیں، آج لوگ سمجھتے ہیں ہم خدا کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں۔ توجہ کی درخواست کرتا ہوں، لیکن ایک عاشق رسول نے کہا، ایک نبی کا دیوانہ کہتا ہے کہ خیال طیبہ دل کو بے قرار کرتا ہے۔ خیال طیبہ، ہاں جو نبی کے دیوانے ہوتے ہیں ان کے دل میں نبی کی محبت آتی ہے۔ جب رات کو بستر پر لیٹ کر جب نبی کو یاد کیا کرتے ہیں ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہے، نبی نبی کرتے ہوئے اپنے بستر پہ سو جاتے ہیں اور زمانے والوں کو پیغام دیتے ہیں، میں رات بھر جاگ کر کے کسی دنیا دار کو یاد نہیں کر رہا تھا، اپنے بستر پر بیٹھ کر مدینے کے تاجدار کو یاد کر رہا تھا۔ ارے وہ اور لوگ ہوں گے جو دنیا والوں سے محبت کرتے ہیں، ہم مدینے والے سے محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن آئیے نبی کے عشق کے تعلق سے کہنے والا کہتا ہے کہ خیال طیبہ دل کو بے قرار کرتا ہے اور نبی کے حکم کا دل انتظار کرتا ہے۔ ابھی جناب خلیلی صاحب نے ایک بات بتائی تھی کہ مدینہ وہ جاتا ہے جسے مصطفیٰ بلا لیا کرتے ہیں، محفلوں میں وہ آتا ہے اللہ جس کو توفیق دیا کرتا ہے۔ تو یاد رکھنا یہی تو بات ہے کہ دل مصطفیٰ کا انتظار کرتا ہے۔ کون سا دن ایسا ہوگا نبی میرے خواب میں تشریف لائیں گے، کون سی گھڑی ایسی ہوگی مصطفیٰ کا بلاوا ہمارے لیے مدینے کی طرف ہو جائے گا۔ شاعر کہتا ہے خیال طیبہ دل کو بے قرار کرتا ہے، نبی کے حکم کا دل انتظار کرتا ہے۔ کوئی کرے نہ کرے ذکر شافع محشر، ارے میرے نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے۔ ارے تم کون ہو اگر نبی کا ذکر تم نہیں کرتے تو نبی کی شان کم نہیں ہوگی، اس نے کہ نبی کا ذکر تو پروردگار کر رہا ہو، اور جس کا ذکر خدا کر رہا ہو اس کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، اس کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں میں تم کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، میں نے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کری، آج ہم نے سوچا کیا ہے، آج ہمارے معاملات کیا ہے۔ اللہ عصمت یاد رکھو، اللہ نے تم کو زندگی عطا کی ہے، اللہ نے تم کو طاقت و قوت عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو ایمان عطا کیا ہے، لیکن تم نے ایمان کا وقار کھو دیا ہے، تم نے اپنے ایمان کی طاقت کو گما دیا ہے۔ ہاں اللہ نے زندگی دی، کوئی بندہ کھڑے ہو کے کہہ سکتا تھا یا اللہ تو نے زندگی تو دے دی ہے لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، مولا زندگی کو کیسے بشر کیا جائے، اپنی زندگی کو کیسے آگے بڑھایا جائے۔ اس سوال کے اٹھنے سے پہلے رب نے قرآن میں کہہ دیا اگر زندگی گزارنا ہے تو دنیا دار کو مت دیکھ، اگر دیکھنا ہے تو میرے محبوب کو دیکھ لے۔ قرآن پکار کر کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ تمہارے لیے ہے۔ لیکن میں اپنے قوم کے جوانوں سے پوچھنا چاہوں گا، بتاؤ تم نے رسول کی زندگی کو کیسا نمونہ بنایا ہے، بتاؤ تم نے مصطفیٰ کی زندگی کو کیسا نمونہ بنایا ہے۔ آج کے جوان کو اللہ اکبر، اس کا نام تو مسلمان کا بچا ہے لیکن اس کے پاس اسلامی لباس نہیں بچا، اس کے پاس اسلامی کوئی کارنامے عمل نہیں بچے۔ حد تو یہ ہے اگر کوئی اجنبی انسان مسلمان مل جائے نا، اس سے پوچھنا پڑتا ہے، اس سے معلوم کرنا پڑتا ہے کیا تم مسلمان ہو، اس سے معلوم کرنا پڑتا ہے تم کون سے مسلک سے، کس مذہب سے، کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو۔ ارے محبت رسول اس کو نہیں کہا جاتا، رسول کی زندگی سے اگر تم نے درس لیا ہے اس کو عشق رسول نہیں کہا جاتا کہ تم سے پوچھ کے بتایا جائے کہ تم نبی کے دیوانے ہو۔ محبت وہ ہوتی ہے جب تم چل رہے ہو دیکھنے والا کہے نبی کا دیوانہ چل رہا ہے، جب تم بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہو دیکھنے والا کہنے پر مجبور ہو جائے یہ کھانا کھانے والا کسی اور کا طریقہ نہیں بلکہ مصطفیٰ کا غلام بنا ہوا بیٹھا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ نے جو بتایا تھا نا کہ کم سے کم مرد کو اپنی ناف سے لے کر گھٹنے تک اس بدن کو چھپانا چاہیے۔ اگر کوئی مرد ناف سے لے کر گھٹنے تک کا بدن کو دکھاتا ہے وہ کام حرام ہوتا ہے، وہ گناہ ہوتا ہے۔ لیکن اس قوم کو اللہ اکبر سمجھ نہ آ سکا۔ اللہ اکبر،
انگریزوں نے ہمارے سامنے ایسا معاملہ کیا، ان دنیا کے ہیرو نے ایسا لباس پہنا جو گھٹنے سے پھٹی پینٹ کہا جاتا ہے، ایسی جگہ سے پھٹی پینٹ کو پہنا جس جگہ کو دکھانا، جس جگہ کو دیکھنا دکھانا حرام کہا گیا۔ آج کا نوجوان خالی بستیوں میں نہیں بلکہ مسجدوں میں پھٹی پینٹ پہن کر کے جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تو مصطفیٰ کی غلامی کی بات کرتا ہے، ابھی تجھ سے نبی کا طریقہ تیرے پاس نہیں، ابھی تو اس عمل کو کر رہا ہے۔ اور لوگ سمجھا کرتے ہیں، لوگ کہا کرتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ زندگی بڑی دشوار ہو گئی، زندگی بڑی دشوار ہو گئی، زندگی گزارے سے گزرتی نہیں، زندگی کاٹے سے کٹتی نہیں، یہ زندگی بوجھ لگتی ہے، اس زندگی سے سکون چلا گیا ہے، اس زندگی سے آرام چلا گیا ہے، اس زندگی سے اطمینان چلا گیا ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، اس زندگی سے سکون کہاں چلا گیا ہے، اس زندگی کا آرام کہاں چلا گیا ہے؟ آج لوگ پریشان ہوتے ہیں، بات کو طول نہیں دوں گا، بس میں اپنی بات کو جلدی ختم کر لوں گا، لیکن میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ آج کا انسان سوچتا ہے کہ زندگی تو سکون کے لیے دی تھی، اس زندگی کو تو سکون ملنا چاہیے تھا، لیکن زندگی کا سکون کہاں ہے؟ اللہ اکبر! آؤ تمہیں ایک مثال دے کر بتاؤں، تم نے سکون کو کہاں کھو دیا ہے اور سکون لوگ کہاں تلاش کرتے ہیں۔ کوئی مسجد کے امام کے پاس جا کر کہتا ہے مولانا گھر میں برکت ختم، مولانا اب زندگی میں سکون نہیں ہے، کوئی ایسا تعویذ لکھ دو میری زندگی میں سکون مل جائے، کوئی ایسا نقش دے دو، کوئی ایسی دعا کر دو کہ میرے گھر میں سکون پیدا ہو جائے، اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائے۔ بس میں ایک مثال دے کر تمہیں بتانا چاہوں، ایک انسان اپنے مکان کے اندر ہے، ایک انسان اپنے مکان کے اندر ہے، اس کے ہاتھ میں ایک سکہ ہے، 1 روپیہ ہے، اس کے ہاتھ سے اچانک سکہ اچھلا اور کہیں پر وہ کھو گیا گھر کے اندر۔ اب اس انسان نے اس سکے کو تلاش کرنا شروع کر دیا، کافی دیر تک سکہ ڈھونڈتا رہا لیکن سکہ نہ مل سکا۔ اچانک گھر کی لائٹ بند ہو گئی، گھر کی لائٹ چلی گئی۔ جب لائٹ بند ہو گئی اس انسان نے حساب لگایا، جب میرا سکہ اجالے میں نہ مل سکا تو اندھیرے میں کیسے مل جائے گا؟ اپنے مکان سے باہر نکلا، دیکھا راستے پر ایک لائٹ جل رہی تھی، اسی لائٹ کی روشنی میں سکے کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اس کی لائٹ کی روشنی میں اپنے سکے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن کافی دیر ہو گئی، سکہ نہ مل سکا۔ اچانک ایک اجنبی انسان آ کے پوچھتا ہے، اے انسان بتا رات کے اندھیرے میں، اس اندھیرے پہر میں تو کیا کر رہا ہے؟ یہاں بیٹھ کر تو کیا کر رہا ہے؟ سب لوگ سوئے ہیں۔ اس نے کہا بات یہ ہے میرا سکہ کھو گیا ہے، اس سکے کو تلاش کر رہا ہوں۔ اجنبی انسان نے اسی لائٹ کی روشنی میں سکے کو تلاش کرایا لیکن سکہ نہ مل سکا۔ کافی دیر کے بعد آنے والے نے پوچھا بھائی بتا تو صحیح تیرا سکہ کہاں پر کھویا تھا، تیرا سکہ کہاں پہ گرا تھا؟ اس نے کہا آنے والے میرا سکہ یہاں نہیں گرا، میرا سکہ مکان کے اندر کھویا تھا، میرے گھر میں لائٹ چلی گئی ہے، گھر میں اندھیرا ہے تو میں اجالے میں سکے کو ڈھونڈنے آ گیا۔ آنے والے نے کہا 1-2 دن نہیں ساری زندگی سکہ ڈھونڈے گا، تجھے یہاں پر سکہ نہیں ملے گا۔ اگر سکہ ڈھونڈنا چاہتا ہے تو اپنے مکان پر واپس چلا جا، جہاں تیرا سکہ کھویا ہے اسی مقام پر پہنچ جا، جہاں کھویا ہے وہیں سے سکہ مل سکتا ہے۔ اب یہ مثال میری اور تمہاری ہے، ہم نے نمازیں چھوڑ کر اللہ کو ناراض کر دیا ہے، ہم نے نمازیں چھوڑ کر مصطفیٰ کو ناراض کر دیا، نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر، ہم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر نبی کو ناراض کر دیا۔ اب سمجھتے ہیں کہ نقش مل جائے، اب سمجھتے ہیں کہ تعویذ لگانے سے اللہ راضی ہو جائے۔ ایک نہیں 1000 تعویذ لگا دے تیرے مکان میں برکت نہیں ہوگی، برکت اس سے ہوگی سجدہ کرنا تو شروع کر دے، برکتیں تیرے مکان پر آئیں گی، قرآن پڑھنا تو شروع کر دے، اللہ کی رحمتیں تیرے مکان پر ہوں گی۔ پتہ چلا تم نے جن عمل کو چھوڑ کر خدا کو ناراض کیا ہے، تم چاہو کہ نقش سے اللہ راضی ہو جائے، تعبیر سے اللہ راضی ہو جائے تو ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ سر کو جھکانا تم سیکھ لو، اللہ تمہارے مکانوں پر رحمتوں کی برسات کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ برکتیں
تعبیر سے نہیں آئیں گی، ہم نے جس وجہ سے اپنے خدا کو ناراض کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس محفل کو سجایا ہے، سجانے کا مقصد یہی ہے کہ جو ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں کم سے کم دین کے قریب آتے چلے جائیں۔ ہم نے نبی کی سنتوں کو جو چھوڑ دیا ہے ان سنتوں سے محبت کرنے لگے۔ ہاں ہاں تم دیکھنا، اور تم نے تاریخ کے اوراق کو پڑھ کے دیکھا ہوگا، جب میدان جنگ کے موقع پر اگر ایمان والے 313 ہوا کرتے تھے، وہاں 1000 کامیاب نہیں ہوتے تھے بلکہ 313 کامیاب ہوتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس طاقت تھی، وہ دنیا کی طاقت تھی، اور 313 کے پاس ایمان کی طاقت تھی، اس لیے 313 کامیاب ہوئے۔ اللہ حسمت کربلا کے میدان میں دیکھو، 22,000 کامیاب نہ ہو سکے، 72 کامیاب ہو گئے۔ ان کے پاس تیر اور بھالے تھے، میرے حسین کے پاس سجدہ اور مسلح تھا، جو کربلا کی خاک پہ سجدہ کر کے بتا دیا اگر تم دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو تلوار مت اٹھاؤ بلکہ اذانوں کے ٹائم پر مسلح کو بچھا دو، تمہارے سر سجدے میں جھک جائیں گے، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم تو دنیا کی دولت کے نشے میں ہیں، ہم تو دنیا کی دولت کو ڈھونڈتے رہے، ہم تو دنیا کے چکر میں پڑے رہے۔ لیکن قرآن نے بار بار کہا، مصطفیٰ کے فرمان نے بار بار کہا، نبی کا فرمان بار بار ہمیں بتاتا ہے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے طریقے کو تمہیں اپنانا ہوگا۔ اگر تم نے نبی کی سنتوں کو زندہ کر دیا، میرا ایمان کہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان میں وہ طاقت عطا کرے گا، کسی کا مقابلہ تو بہت دور ہے، ایمان والوں کے سامنے کوئی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تاریخ کے بہت سارے واقعات ایسے ہیں، آپ نے سنا ہوگا بہت سارے واقعات ہیں، ایمان والا تنہا ہوا کرتا تھا، سامنے باطل 1000 بھی ہوتے تھے، ایمان والا ڈرتا نہیں تھا، اس نے کہ اس کا ایمان کہتا ہے موت سے مت ڈرنا، اگر ڈرنا ہے تو موت کو پیدا کرنے والے خدا سے ڈرنا۔ جب تیرے دل میں خدا کا ڈر ہوگا پھر موت کا ڈر نہیں ہوگا، جب تیرے دل میں خدا کا ڈر ہوگا پھر دنیا چھوٹنے کا غم نہیں ہوگا۔ آج بات یہ، ہمیں پیسہ نقصان ہو جائے نہ کاروبار میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں غم ہوتا ہے، ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، بس یہی تو کمی ہے ہم میں اور تم میں، یہی تو مجبوری ہے ہمارے تمہارے سامنے۔ ہمیں کاروبار میں نقصان ہوا ہم روتے رہے، ہماری نمازیں چھوٹی تو ہم ہنستے رہے، ہمیں نمازیں چھوٹنے کا کوئی فرق ہم پہ نہیں پڑا۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم نے نمازوں کو اہمیت نہیں دی، اگر کسی نے ایک وقت کی نماز کو اگر جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم نے اتنا آسان سمجھ لیا اس بات کو، لیکن یہ پیغام ہے آپ کے اور میرے لیے کہ ہمیں جب تک زندہ رہنا ہے اپنے نبی کے طریقے پہ چلنا ہے، اپنے بچوں کو نبی کی سنتوں کو سکھانا ہے، بچپنے سے نبی کی سنت کے سانچے میں ہمیں ڈھال کے چلنا ہے۔ جب ہمارا بچہ بچپنے سے نبی کی رٹ لگانے والا ہوگا، مصطفیٰ کا عاشق بن جائے گا تو وہ یہی کہا کرے گا ہم سے جان جائے تو چلی جائے لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں جانے پائے، ہماری دولت چلی جائے تو چلی جائے لیکن نبی کی سنتیں نہیں چھوٹنا چاہیے۔ آج ہم نبی کی سنتوں کو بڑی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ بس 2 منٹ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہے، صحابی اللہ اکبر، ان کو ایک عہدہ دیا گیا، ایک مقام کا گورنر بنا دیا گیا، اللہ اکبر۔ وہاں کا دستور امیروں کا تھا، جیسے آج بھی امیر ہوتے ہیں، تھوڑا سا کھانا کھا لیا، تھوڑا سا کھانا پھینک دیا، تھوڑا سا کھانا پلیٹ میں بچا کر کے چھوڑ دیا، ہم نے کھانوں کو برباد کیا۔ اس علاقے کا معاملہ بھی یہی تھا، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ معاملہ یہ ہے یہاں کوئی کھانے کی پلیٹ کو اگر اپنے ہاتھ سے چاٹ لیتا ہے، اس کو بالکل صاف کرتا ہے، لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، یہاں کے لوگ کمتر سمجھتے ہیں۔ اگر تمہیں وقار بنانا ہے، اگر تمہیں بڑا بن کر رہنا ہے تو تمہیں برتن میں کھانے کو چھوڑنا پڑے گا، اگر تمہیں یہاں پر عہدہ دکھانا ہے تو تمہیں دسترخوان پہ گرا ہوا لقمہ اٹھانا نہیں ہے بلکہ لقمے کو زمین پہ چھوڑ دینا ہے۔ وہ نبی کا عاشق کہتا ہے اے دنیا والوں، میں اس دولت کو چھوڑ سکتا ہوں، اس عہدے کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن یہ دیوانہ نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔